اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ الحمدللہ مسئلہ کرتاس پہ یہ آج میری چوتھی نشست ہے، یعنی ہادی عالم پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام جو بیماری کے دن تھے اس میں اپنی امت کو قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے، فرقہ واریت سے بچانے کے لیے، فتنہ، فساد، دنگا، جھگڑے، لڑائیاں، خون ریزی، اس سے بچانے کے لیے، اور جو کچھ بھی آج کل عالم اسلام میں مسلمانوں میں جو لڑائی جھگڑے، اختلافات، نفرتیں نظر آ رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان سب گمراہیوں سے، گندگیوں سے بچانے کے لیے اپنی امت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہادی عالم، جس کا مقصد ہی عالمین کی ہدایت، اولاد آدم کی ہدایت، جن و انس کا ہادی، نذیر للعالمین، اس نبی اعظم نے اپنی امت کو ان تمام برائیوں سے، گمراہیوں سے، فتنہ فساد سے بچانے کے لیے جو آخری دنوں میں قلم دوات مانگا کہ مجھے لکھنے کا سامان دو، میں وہ تحریر لکھ کے دوں جو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ میں نے پہلی نشستوں میں وضاحت سے پیش کیا ہے، بتایا ہے۔ اب اس روایت میں کہ پیغمبر اعظم نے قلم دوات مانگا، حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس وجہ سے شور و غل ہوا، اس وجہ سے اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے نتیجے میں پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام وہ ہدایت نامہ، وہ آخری وصیت، وہ تحریر اپنی امت کی ہدایت کے لیے نہیں لکھ سکے۔ اب اس روایت میں جو میں نے پہلے بیان کی، کتاب المغازی، صحیح بخاری شریف، اس میں جو میں نے پہلی نشستوں میں روایت بتائی، اس میں ایک جملہ ہے اسی روایت میں قلم دوات مانگنے والی، فاختلف اہل البیت، اختلاف ہوا اہل البیت میں۔ تو وہ مولوی جنہیں میں نیم ملا کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا، وہ نیم ملا جن کی کتب پہ پوری دسترس نہیں ہے، جن کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مذہب کی بنیادی کتابیں نہیں پڑھیں اور کم از کم بخاری کی شرحیں نہیں پڑھی، وہ اس لفظ سے، اس جملے سے فاختلف اہل البیت، اہل بیت کا اختلاف، اس سے یہ لوگوں کے سامنے یہ باور کراتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، مناظروں میں، گفتگو میں، تقریروں میں، وعظوں میں، شبینوں میں یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا، یعنی کسی کو بچانے کے لیے اور اہل بیت کے شان کو گھٹانے کے لیے اس جملے کا وہ کیا مطلب لیتے ہیں کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا، یعنی اہل بیت کون؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم افضل الصلاۃ والسلام، ان میں اختلاف ہوا۔ قلم دوات کے موقع پہ حضور کا آخری وقت جب قلم دوات مانگا، اس وقت یہ بتاتے ہیں اس لفظ سے لوگوں کو کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام میں اختلاف ہوا، یعنی اہل بیت کا شان گھٹے اور کسی کی وکالت ہو جائے، کوئی شخصیت بچے۔ تو اس محبت میں ڈوب کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اہل بیت سے مراد اہل بیت رسول ہے۔ آج کی میری نشست اسپیشلی خاص کر کے یہ بتانے کے لیے ہے کہ فاختلف اہل البیت سے مراد اہل بیت رسول نہیں ہیں، آل محمد
نہیں ہے، ذریت طاہرہ نہیں ہے، خاندان مصطفیٰ نہیں ہے۔ کون ہیں؟ کس پہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا؟ وہ جو صحابہ کرام آئے تھے عیادت کے لیے، پیغمبر اعظم کی مزاج پرسی کے لیے، چونکہ آپ علیہ السلام بیمار تھے، جو عیادت کے لیے آئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام کے بیت میں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، تو عارضی طور پہ ان پہ لفظ اہل بیت استعمال ہوا۔ یہ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جب علی، فاطمہ، حسن، حسین میں اختلاف ہو گیا تو پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھ گئے۔ اس لیے وہ ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں کہ اختلاف ان میں ہوا۔ آج میری اسپیشلی خصوصی نشست اسی لیے ہے کہ اس لفظ سے مراد اہل بیت رسول، خاندان مصطفیٰ، اہل بیت اطہار، ذریت طاہرہ علیہم السلام نہیں ہیں۔ اس سے مراد جو عیادت کے لیے صحابہ کرام آئے تھے، رسول کے گھر میں بیٹھے تھے، اس لیے ان پہ لفظ اہل بیت، گھر والے استعمال ہوا۔ اب میں اپنی طرف سے کہوں تو کون مانے گا میری بات؟ میں اہل سنت برادران کے بزرگان کی تحریریں دکھا رہا ہوں، ان کے اقوال بتا رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کس کس نے، اہل سنت کے بزرگوں نے لکھا ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک بہت بڑے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، وہ ہے حضرت الامام الحافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی۔ 773 میں پیدا ہوئے، 852 میں فوت ہوئے۔ کتاب کا نام ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، بخاری کی مشہور زمانہ شرح ہے فتح الباری، 13 جلدوں میں، ایک مقدمہ باقی شرح۔ اس میں اس کا قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے چھپی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 8 ہے، اس کا صفحہ نمبر 170 ہے، کتاب المغازی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ فاختلف اہل البیت، اختلاف ہوا اہل البیت میں۔ اب امام ابن حجر نام ہی کافی ہے اہل علم کے لیے، یہ باتیں تو علم والوں کی ہیں نا، اہل علم کے لیے امام ابن حجر شافعی نام ہی کافی ہے۔ یہ بڑے، یعنی اس کے لیے کہتے ہیں برادران کہ بھئی بخاری کا اگر کسی نے شرح لکھ کر حق ادا کیا تو ابن حجر ہے۔ یہ ہے وہ ابن حجر، 8ویں جلد، ابن حجر عسقلانی لکھ رہا ہے فاختلف اہل البیت۔ اس سے مراد کون ہے وہ سنیں، لکھ رہا ہے فاختلف اہل البیت اے من کان فی البیت، وہ جو گھر میں تھے۔ اس سے مراد، اس کا مطلب، اس کے معنی اے من کان فی البیت من الصحابہ، صحابہ میں سے وہ صحابہ جو گھر میں بیٹھے تھے، یعنی عیادت کے لیے آئے تھے، حضور کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے۔ اس اہل بیت سے مراد وہ ہیں ابن حجر عسقلانی۔ یہاں جملے ابن حجر کے ختم نہیں ہوئے، آگے لکھ رہا ہے وَلَمْ يَرِدْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ، لکھ رہا ہے کہ اس سے مراد فاختلف اہل البیت سے مراد رسول کے اہل بیت نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابن حجر کا بیان، اس کی اسٹیٹمنٹ، اس کا قلم، اس کی تحریر، کہ جو لفظ ہے روایت میں، قلم مانگنے دوات مانگنے والے، روایت میں فاختلف اہل البیت، اس سے مراد اہل بیت رسول نہیں، وہ صحابہ تھے جو پوچھنے آئے تھے، جو رسول کے گھر میں اس وقت بیٹھے تھے، وہ مراد ہے۔ وَلَمْ يَرِدْ اہل بیت نبی،
نبی کے اہل بیت، اس سے مراد، اس سے مقصد، اس کے معنی رسول کے اہل بیت نہیں ہیں۔ یہ ایک کتاب فتح الباری حضرت امام ابن حجر عسقلانی، یہ دوسری کتاب، یہ حنفی ہے، وہ شافعی تھا، یہ حنفی، جو حنفی برادران ہیں اہل سنت، یہ ان کا بہت بڑا عالم ہے امام بدر الدین عینی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری الامام العلامہ بدر الدین ابی محمد محمود بن احمد العینی، امام بدر الدین عینی، مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ، وہاں سے چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر 81 ہے، 81۔ اس میں لکھا ہے فاختلف اہل البیت، روایت کے جملے، قلم دوات والی بخاری کی روایت جس میں ہے کہ اختلاف ہوا، وہ لکھ رہا ہے امام بدر الدین عینی، حنفیوں کا امام، کیا لکھ رہا ہے؟ فی البیت رجال، ای والحال ان فی بیت النبی رجال من الصحابہ ولم یرد اہل بیت النبی۔ لکھ رہا ہے کہ جو اہل بیت میں اختلاف ہوا وہ اہل بیت رسول نہیں، مصطفیٰ کا گھرانہ نہیں، عطرت طاہرہ نہیں، وہ صحابہ تھے، چونکہ گھر میں بیٹھے تھے اس لیے ان پہ اہل بیت کا اطلاق ہوا۔ یہ ہے حضرت کے لکھنے کا مفہوم اور مطلب کہ صحابہ ہیں، اہل بیت رسول نہیں۔ امام بدر الدین عینی کا بیان آپ نے سنا کہ شیعہ جنہیں اہل بیت مانتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام، یہ مراد نہیں تھے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جب رسول اعظم نے قلم دوات مانگا صحابہ سے کہ مجھے دو، اور حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، یہ اس وقت اس روایت میں فاختلف اہل البیت سے مراد خاندان مصطفیٰ نہیں، علی نہیں، فاطمہ مراد نہیں، حسن و حسین مراد نہیں، صحابہ مراد۔ اختلاف صحابہ کرام میں ہوا، اہل بیت میں نہیں، مصطفیٰ کے خاندان میں اختلاف نہیں۔ یہ تیسری کتاب ہے ارشاد الساری بشرح صحیح البخاری الامام شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد شافعی قسطلانی، امام قسطلانی، ارشاد الساری اہل علم کے نزدیک یہ بہت مشہور بخاری کی شرح ہے ارشاد الساری۔ اس کی جلد 9 ہے، 9ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 402 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے امام قسطلانی، کیا لکھ رہا ہے؟ فاختلف اہل البیت، وہ جو روایت میں لفظ استعمال ہوا کہ اختلاف ہوا اہل بیت میں، لکھ رہا ہے کہ وہ اہل بیت کون تھے؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام نہیں۔ کیا وہ کون؟ وہ سنیں کون۔ لکھ رہا ہے کہ الذی کانوا فیہ من الصحابۃ لا اہل بیت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھ رہا ہے کہ اس اہل بیت سے مراد صحابہ تھے جو گھر میں بیٹھے تھے، مصطفیٰ کے اہل بیت، ان اہل بیت، اختلاف والے اہل بیت میں رسول کے اہل بیت مراد نہیں ہیں۔ سنتے جائیں میرے بھائی، یہ جو نیم ملا ہے، جو کہاوت مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ جو ایمان کے لیے ڈینجرس ہے، خطرہ ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو اس جملے میں فاختلف اہل البیت؟ کیا مراد؟ علی، فاطمہ، حسن حسین۔ بھائی جب اہل بیت میں ہی جھگڑا تھا تو پھر کسی اور کا کیا قصور؟ یہ سنیں امام قسطلانی ارشاد الساری۔ یہ ہے بخاری شریف کی شرح، حاشیہ لگایا ہے صحیح بخاری پہ، کس نے؟ ابو الحسن محمد بن عبد الہادی السندھی، سندھ کا رہنے والا، سعودی عرب گیا،
وہاں کتب اہل سنت کی بنیادی کتابوں پہ حاشیے لگائے، شرحیں کی۔ یہ ہے بخاری کی حاشیہ، جو بخاری پہ حاشیہ لگایا۔ کس نے؟ ابو الحسن محمد بن عبد الہادی سندھی، مشہور ہے علماء کے نزدیک، علماء جان لیتے ہیں، نام اٹھائیں حاشیہ سندھی بخاری پہ، سندھی کا حاشیہ یہ وہ ہے۔ کیا لکھا ہے حاشیہ بخاری سندھی؟ تو اس نے کیا لکھا؟ اس میں لکھا ہے کہ فاختلف اہل البیت ای الذی کانوا فیہ من الصحابہ لا اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سندھی لکھ رہا ہے ابو الحسن محمد بن عبد الہادی سندھی، بخاری کے حاشیے پہ اہل سنت کا بزرگ جید عالم لکھ رہا ہے کہ یہ جو روایت میں لفظ ہیں فاختلف اہل البیت، اس سے مراد اہل بیت رسول نہیں، علی فاطمہ حسن حسین نہیں۔ کیوں نہیں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ لکھ رہا ہے کہ یہ کون تھے، لکھ رہا ہے اے الذی کانوا، اس سے مراد، اس کا مقصد، اس کے معنی وہ ہیں فیہ من الصحابۃ لا اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کے اہل بیت نہیں، اختلاف والے صحابہ تھے۔ آئیے جناب، یہ ہے فتح الباری کی شرح۔ کس نے کی ہے؟ عبد الرحمن بن ناصر البراق، بہت بڑا محقق اہل سنت کا، عرب کا۔ اس میں دار طیبہ سے یہ چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 595 ہے۔ اس میں لکھا ہے فی قولہ الروایۃ الثانیہ فاختلف اہل البیت ای من کان فی البیت من الصحابہ ولم یرد اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکھ رہا ہے کہ جن میں اختلاف ہوا وہ اہل بیت، رسول کے اہل بیت نہیں تھے۔ کون تھے؟ وہ صحابہ جو اس وقت حضور کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اب دیکھیں کہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں برادران کہ بھئی اہل بیت کون ہیں، یہ نہیں یہ نہیں یہ۔ آئیے جناب، یہ اہل بیت کون؟ جو عارضی طور پہ رسول کی عیادت کے لیے آئے ہیں، کچھ دیر حضور کے گھر میں بیٹھے ہیں مہمان بن کے، ان پہ بھی لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کون؟ جی، یہ ہے تیسری فتح الباری کی شرح۔ فتح الباری کس نے کی ہے؟ فتح الباری کی شرح محمد فؤاد عبد الباقی، بہت بڑا نام، اور عبد العزیز بن عبداللہ بن باز، سعودی عرب کا بڑا مناظر، وہابیوں کا بڑا مناظر، جو شیعوں سے مناظرے کرتا ہے۔ یہ اس کی تعلیقات ہیں، فتح الباری پہ تعلیقات، مکتبہ سلفیہ سے چھپی ہے، محب الدین خطیب۔ آئیے جناب، کیا لکھ رہا ہے؟ صفحہ نمبر 135، اس میں لکھ رہا ہے کہ اس سے مراد فاختلف اہل البیت ای من کان فی البیت من الصحابۃ ولم یرد اہل بیت النبی، لکھ رہا ہے کہ جو صحابہ عیادت کے لیے آئے تھے وہ مراد ہیں، اہل بیت رسول مراد نہیں ہیں۔ آئیے، یہ ہے کتاب تسہیل القاری، حضرت امام وحید الزمان حیدرآبادی، بخاری کی شرح ہے تسہیل القاری۔ اس کے صفحہ نمبر 301 قدیم چاپ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اختلاف کیا یعنی صحابہ نے، اہل بیت نہیں، علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام نہیں، اختلاف صحابہ نے کیا۔ پھر دوسری جگہ پہ لکھا کہ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے، اختلاف صحابہ میں،
مصطفیٰ کے خون میں نہیں، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑوں میں، مصطفیٰ کے اہل بیت میں، علی و فاطمہ حسن حسین میں اختلاف نہیں، کیونکہ رسول اعظم نے علی کے لیے فرمایا علی و منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ایک ایک کا جدا نام لے کر جدا جدا پھر بھی بتایا اور اکٹھا کر کے انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے، یہ ہے اہل بیت رسول، یہ ہے خاندان مصطفیٰ، یہ ہے ذریت طاہرہ، ان میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف صحابہ کرام میں جو عیادت کے لیے آئے تھے، جو پوچھنے آئے تھے، اختلاف ان میں ہے۔ تسہیل القاری شرح صحیح البخاری۔ آئیے جناب اور دیکھتے جائیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، ساری برادران اہل سنت کی کتابیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ شرح العلامۃ الزرقانی علی مواہب لدنیہ، مواہب پہ امام زرقانی کی شرح، حضرت امام علامۃ الزرقانی مواہب پہ شرح ہے اس کی، DKI سے چھپی ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، المجلد ثانی عشر، 12ویں جلد ہے، زرقانی کی شرح مواہب، 12ویں جلد، صفحہ نمبر 106 لکھ رہا ہے فاختلف اہل البیت، وہی قلم دوات رسول خدا نے جو مانگا اس روایت کی بات کر رہا ہے امام زرقانی۔ کیا لکھ رہا ہے؟ فاختلف اہل البیت، لکھا ہے کہ الذین کانوا فیہ من الصحابہ لا اہل بیت ہی علیہ الصلاۃ والسلام، لکھ رہا ہے کہ اختلاف جو صحابہ آئے تھے حضور کے گھر میں بیٹھے تھے ان میں اختلاف ہوا، رسول کے اہل بیت جو تھے ان میں اختلاف نہیں، یعنی کون؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ رسول سے نعوذ باللہ العیاذ باللہ نستجیر باللہ یہ ہستیاں رسول سے اختلاف کریں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں، سوچنا بھی حرام ہے۔ یہ علی اختلاف کرے، حسن حسین نانا سے اختلاف کرے، زہرا اپنے بابا سے اختلاف کرے، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ سب لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ کون؟ کانوا فیہ من الصحابہ، وہ صحابہ تھے، لا اہل بیت ہی علیہ الصلاۃ والسلام، حضور کے اہل بیت نہیں تھے۔ آئیے جناب، یہ ہے میرے سامنے کتاب صحیح البخاری، الامام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں امام بخاری فوت ہوئے۔ کتاب صحیح بخاری ہے، لقب محدث اعظم ہے۔ اس کی کتاب اسی بخاری پہ حاشیہ لگایا ہے، فٹ نوٹ، حاشیہ کس نے؟ الحواشی النافعہ، فائدے مند حاشیے، نفع دینے والے حاشیے۔ کون سے فٹ نوٹ؟ کون سا حاشیہ؟ فائدے مند، الحواشی نافعہ۔ کس کی حواشی ہے؟ کس نے حاشیہ لگایا ہے بخاری پہ؟ وہ سنیں، للمحدث الشہیر، مشہور محدث، المحدث الشہیر احمد علی سہارنپوری، دیوبند کا امام، دیوبند کا امام احمد علی سہارنپوری، جو تھوڑا بہت علم سے شغف رکھتے ہیں، کتابوں سے مانوس ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں دیوبند کی کس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ محدث شہیر احمد علی سہارنپوری، اس کی حاشیے لگے ہوئے ہیں، تعلیقات قیمہ، قیمتی تعلیقات۔ وہ کس کی حاشیہ تو ہوا احمد علی سہارنپوری کا، یہ تعلیقات کس کی ہیں وہ سنیں، وہ سنیں۔ للامام احمد رضا القادری البریلوی رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ تعالی، اعلی حضرت
احمد رضا خان بریلوی، بریلویوں کے امام، وہ ہندوستان بریلوی جس کے نام سے فرقہ ہے بریلوی، یہ وہ حضرت امام بخاری کی کتاب حاشیہ احمد علی سہارنپوری، تعلیقات اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی۔ اب چوتھا نام بھی سنیں، وہ کون؟ تعلیقات ظاہرہ، پھر تعلیقات، وہ کون کس کی؟ لفضیلت الشیخ الفقیہ اختر رضا خان الازہری البریلوی حفظہ اللہ تعالی۔ یہ جناب چوتھی ہستی، سارے بزرگ یکجا ہوئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ مکتبہ غوثیہ سے چھپی ہے، یونیورسٹی روڈ بالمقابل عسکری پارک کراچی، فون نمبر 100 فلاں۔ آئیے کیا لکھ رہا ہے یہ حضرت، سارے بزرگان کیا لکھ رہے ہیں اسی کے لیے؟ فاختلف اہل البیت، اختلاف ہوا اہل بیت میں، کیا لکھ رہے ہیں یہ بزرگان؟ سارے موجود ہیں، احمد علی سہارنپوری جیسی ہستی اور یہ سارے بزرگ اکٹھے، وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ فاختلف اہل البیت، اختلاف ہوا اہل بیت میں، کون؟ علی فاطمہ حسن حسین نہیں تو پھر کون؟ وہ سنیں کیا لکھ رہا ہے۔ اے الذین کانوا فیہ من الصحابہ لا اہل بیت ہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے بزرگان برادران اہل سنت کے سب مان رہے ہیں کہ اختلاف قلم دوات مانگنے کے وقت جو رسول اعظم نے قلم دوات مانگا کہ مجھے دو، وہ چیز لکھ کے دوں کہ ایک دوسرے کی بیویاں بیوہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے بچے یتیم نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، فتنے فساد نہیں ہوں گے، نفرتیں نہیں ہوں گی، فرقہ واریت نہیں ہوگی، مجھے دو میں تجھے ایسی چیز تمہیں لکھ کے دوں۔ اس میں لکھا فاختلف اہل البیت، اختلاف ہوا صحابہ میں، اہل بیت میں نہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ آئے اس کا معنی یعنی الذین کانوا فیہ من الصحابہ لا اہل بیت ہی علیہ الصلاۃ والسلام، رسول کے اہل بیت نہیں، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ یہ میں نے اگر چاہوں الحمدللہ اور بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ 7-8 حوالے فی الحال کافی ہیں کہ جو یہ نیم ملا لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ایسے بتلاتے ہیں کہ بھئی اختلاف ہوا اہل بیت میں، یعنی علی فاطمہ حسن حسین میں، جب قلم دوات کے معاملے میں، تحریر کے معاملے میں اہل بیت گھر والوں میں ہی اختلاف ہو گیا تو پھر کسی اور کا کیا قصور جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں دیا، فلاں نے نہیں دیا؟ کیوں؟ اہل بیت میں اختلاف تھا۔ الحمدللہ میں نے زیر زبر شد مد سے دکھایا کہ اس اہل بیت سے مراد آل محمد نہیں ہے، رسول کا خون نہیں، رسول کے جگر کے ٹکڑے نہیں، وہ کسی صورت مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام کا اختلاف تھا۔ فاختلف اہل البیت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔